لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش منور معطر مطهر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيء وشفيع الأمم والله عاصمه والبراق مركبه. سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين سيد المرسلين وراحة للعاشقين. مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صلوات بر محمد وآل محمد. محترم معزز سامعین اکرام، بہار ثقلین کا یہ جلسہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور کیا خوب ہو کہ جب بہار ثقلین ہے تو ذکر الثقلین ہو. اور یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں، روزے سے تھے، اور بہرحال لیکن اکثر و بیشتر ایک جملہ کہہ کے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تھکن ہوتی ہے، اس تھکن کا تعلق جسموں سے ہوا کرتا ہے، جذبات سے نہیں ہوا کرتا. تھکن جسموں کو ہوا کرتی ہے، جذبوں کو نہیں ہوا کرتی. یہ ہماری عزاداری، یہ ہماری عبادتیں، یہ سینہ زنی، یہ ماتم، یہ نوحہ خوانی، یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ ساری چیزیں ہمارے جذبے کی بنیاد پر ہیں. کیونکہ اگر عبادت بنا جذبہ ایمانی کی ہو تو وہ عبادت نہیں، صرف عادت ہے. جذبہ ایمانی کی بنیاد پر ہم یہ تمام چیزیں برپا کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. گفتگو کا آغاز کروں چونکہ بہار ثقلین ہے. بزم بہار ثقلین معروف ہے، کیا ہے؟ بہرحال کسی عوام میں تو پڑھ نہیں رہا ہوں کہ اتنی وضاحت کی ضرورت پڑے، لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیں گے تو ایک جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا. ثقلین نبی کریم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کہ جو قرآن و عطرت کے لیے استعمال ہوا. قرآن دو طریقے کا ہمارے پاس ہے. آپ کہیں گے اب تک تو ایک ہی قرآن نازل ہوا تھا، یہ دو کہاں سے آ گیا؟ نہیں عزیزان محترم، فرق ہے. قرآن دو ہے، لانے والا ایک ہے جس نے دو بتائے. توجہ چاہتا ہوں، بھیجنے والا ایک، اور جس نے ہمیں بتایا وہ کون؟ نبی کی ذات. قرآن ہم تک پہنچایا. ایک قرآن صامت، اور ایک قرآن جسے ہم قرآن ناطق کے نام سے جانتے ہیں. فرق ہے صامت اور ناطق میں، واضح بھی ہے. صامت کہتے ہیں جو خاموش ہو. توجہ چاہتا ہوں، جو خاموش ہو،
اور ناطق کہتے ہیں جو بولتا ہوا ہو۔ مقصد دونوں کا ایک ہے، بہت توجہ، مقصد دونوں کا ایک ہے، ہدف دونوں کا ایک ہے، منزل دونوں کی ایک ہے، منہج دونوں کا ایک ہے، انتہا اور انجام دونوں کا ایک ہے۔ ایک خاموشی سے عمل کر رہا ہے، ایک بول کر عمل کر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن صامت وہ بھی ہدایت ہے متقین کے لیے، مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے۔ قرآن ناطق بھی ہادی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن صامت بھی شفا ہے، قرآن ناطق بھی شافی ہیں، قرآن صامت بھی شفاعت کرنے والا ہے، قرآن ناطق بھی شفاعت کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ تمام اوصاف جو قرآن صامت میں ہیں وہ قرآن ناطق میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا ہٹ کے گفتگو ہوگی کہ دیکھیں فرق کیا۔ آپ کہیں گے جب دونوں ہی ہدایت کر رہے ہیں، دونوں ہی شفاعت کر رہے ہیں، دونوں ہی شفا دے رہے ہیں، دونوں ہی متقین کے لیے رہبر ہیں، دونوں ہی مریضوں کے لیے شفا کے سبب بن رہے ہیں، تو پھر یہ فرق صامت اور ناطق کا ہو کیوں رہا ہے؟ بھائی دونوں کا نتیجہ جب ایک ہے، منہج ایک ہے، گفتار ایک ہے، طریقہ ایک ہے، انتہا ایک ہے، تو یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، فرق یہ ہے کہ قرآن نے ہی اشارہ کیا اس کی طرف، اور قرآن ناطق نے خود اشارہ کیا۔ دیکھیں قرآن میں جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کیا کہا خداوند عالم نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حروف مقطعات جو 14 ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ یہ وہ کوڈ ورڈز ہیں کہ جو اللہ کا رسول اور ائمہ جانتے ہیں، باقی کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر جملے کو پلٹ کر کہہ دوں تو یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں یہی فرق ہے کہ صامت کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ورڈ کون سے ورڈ ہے۔ توجہ، لیکن قرآن ناطق جان رہا ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ بزرگ محترم سامعین اکرام سے، طلاب اکرام سے، افاضل نجف سے، کہ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ جب ایک انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے، میں مثلا ابھی تقریر کر رہا ہوں، ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جس کا معنی آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ جناب یہ تقاضۂ کلام نہیں ہے کہ جو آپ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو سامنے والے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ایک عام طالب علم پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ، چونکہ ایک فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اشکال وارد نہیں ہوتا قرآن پر؟ توجہ کیجئے گا کہ بہت سے الفاظ قرآن میں ایسے ہیں کہ قرآن کس کے لیے آیا؟ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے آیا نا۔ لیکن الف لام میم ہمیں نہیں پتہ، اولی الامر ہمیں نہیں پتہ، باب حتہ ہمیں نہیں معلوم۔ بہت سے الفاظ قرآن میں ایسے ہیں کہ جس کا حقیقی معنی بھی، حقیقی چھوڑے مجازی معنی جو ہے وہ نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ نے وہ استعمال کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ یہ اشکال وارد ہوگا اللہ پر یا اس قرآن پر؟ نہیں عزیزان محترم، نہیں، یہ اشکال وارد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اشکال وارد کر دیں اور کہیں کہ جناب گفتگو جو ہے ہونی چاہیے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اس کے عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ عزیزان محترم ٹھیک ہے، الفاظ ہم وہ استعمال کریں گے جو آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن اللہ نے قرآن میں ویسے الفاظ استعمال کر کے انسانوں کو مجبور کیا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھیں، قرآن کا رٹا تو لگا لیں، حافظ قرآن تو بن جائیں، لیکن مجبور ہو جائیں ان الفاظ کی طرف پہنچ کر جب حفظ کرتے وقت، رٹتے وقت، قرآن پڑھتے وقت ان الفاظ کے پاس پہنچیں کہ جہاں الف لام میم ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، باب حتہ ہے، اولی الامر ہے۔ بہت سارے ایسے مثال ہیں، موجود ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ لفظ ولی ہے، جہاں پر حقیقی معنی نہیں پتا ہوتا وہاں پر لا کر مجبور کرتا ہے خدا کہ دیکھو تم قرآن کو رٹ تو سکتے ہو، تم حافظ قرآن تو بن سکتے ہو، محافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ تم حافظ قرآن بن سکتے ہو، محافظ قرآن نہیں بن سکتے، کیونکہ محافظ قرآن وہی ہیں جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہے، اہل بیت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر تم قرآن رٹنا بھی چاہو، حفظ کرنا بھی چاہو، تو خود بخود کہیں نہ کہیں تمہیں وہ الفاظ آئیں گے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے کہ در اہل بیت کی طرف مڑتے ہوئے نظر آؤ۔ یہ خداوند عالم نے ایک نظام رکھا ہے،
تو عزیزان محترم ایک قرآن کیا ہے؟ صامت ہے. ایک کیا ہے؟ ناطق ہے. قرآن صامت وہ ہے کہ جو خاموشی سے ہدایت کر رہا ہے. جو ہدایت پا سکتا ہے وہ پالے, جو شفاعت پا سکتا ہے وہ پالے, جو شفا پا سکتا ہے وہ پالے. قرآن ناطق جو ہے بول کے کر رہا ہے عزیزان محترم. لیکن آپ کہیں گے کیا دلیل ہے کہ وہ ناطق ہے, یہ صامت ہے؟ تو بس دو دلیل دیتا ہوں. ایک جو ہے جنگ کے اعتبار سے ملاحظہ فرما لیں, اور ایک مثال جو ہے وہ خود امیر کائنات کا جملہ کہ جب مولا کائنات نے کہا کہ میں قرآن ناطق ہوں, بس ختم ہو گئی بات. ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب کون ناطق ہے کون صامت ہے. عزیزان محترم امیر کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن ناطق ہوں, بولتا ہوا قرآن ہوں. عزیزان محترم لیکن اگر اب بھی یقین نہ آئے کہ کون صامت ہے کون خاموش ہے کون بولتا ہوا ہے, تو دونوں کو نوک نیزہ پر بلند کر کے دیکھے جس طرح تاریخ میں دیکھا گیا. توجہ چاہتا ہوں, صفین میں اسی قرآن کو اٹھایا گیا, کربلا میں اسی قرآن کو نوک نیزہ پر اٹھایا گیا. صفین میں یہ قرآن خاموش رہ کر گواہی دے رہا ہے کہ میں قرآن صامت ہوں. سر نوک نیزہ پر سر حسین بلند ہو کر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں قرآن ناطق ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو جو صامت تھا وہ صفین میں صامت رہا نوک نیزہ پر بلند ہونے کے بعد بھی, لیکن جو ناطق تھا وہ سر و تن میں جدائی کے بعد بھی نوک نیزہ پر اگر بلند ہوا تو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ دلیل ہے ہمارے پاس, بہترین دلیل کہ وہ کون ہے. لیکن عزیزان محترم کبھی یہ اشتباہ نہ ہو کہ کوئی ہم مقایسہ کر رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. کیونکہ قرآن تو وہ ہے کہ جو ذکر اہل بیت کر رہا ہے, جو مدح خوانی اہل بیت کر رہا ہے, جو قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. گویا یہ کہا جائے کہ اگر اہل بیت کے افعال, کردار اور ان کی اوصاف کو دیکھنا ہو تو قرآن کی آیتیں پڑھیں. توجہ چاہتا ہوں کیونکہ جہاں کہیں بھی جو بھی عمل اہل بیت نے کیا قرآن نے اسے اپنی طرف جذب کر لیا. کیا مطلب؟ گویا قرآن بے چین تھا کہ ذکر اہل بیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ کہیں ولایت کی شکل میں, کہیں اطاعت کی شکل میں, کہیں طہارت کی شکل میں, کہیں شفاعت کی شکل میں اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہوا قرآن نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ آپس میں ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں. تو عزیزان محترم بس ایک بات عرض کروں اور گفتگو تمام کروں کہ قرآن میں جو حکم ہے اور قرآن میں جو پیغام ہے اہل بیت کا عمل اس سے بھی بلند تر ہے. توجہ چاہتا ہوں, حکم قرآن اور عمل اہل بیت میں اگر مقایسہ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمل اہل بیت قرآن کے حکم سے بھی بالا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو قرآن کی آیت اٹھا لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے, یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. مفسرین نے یقین کا ترجمہ یعنی تفسیر کیا کی؟ موت. یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو حکم قرآن تو یہ ہے کہ اتنی عبادتیں کی جائیں کہ انسان مرتا ہے تو مر جائے لیکن عبادت سے گریز نہیں کرے, عبادت کرنی ہے چاہے موت آ رہی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے اور وقت نماز ہو جائے تب بھی اس پر نماز ساقط نہیں ہے, نماز اس پر اس وقت بھی واجب ہے ڈوبتے ہوئے انسان پر. صورت نماز بدل جاتی ہے کہ وہ صرف تکبیرۃ الاحرام کہے گا نیت کر کے, اس کی نماز ہو جائے گی. یہ صورت بدل جاتی ہے لیکن حکم عبادت نہیں بدلتا. تو حکم عبادت ہے کس سے؟ رسول اور آل رسول سے. کس بات پر؟ کہ وعبد, پورے انسانوں سے کہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو ایک طرف تو موت تک کی عبادت کا حکم ہے, لیکن قرآن سورہ مزمل میں پھر کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے مزمل, اے کالی کمری اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھنے والے, عبادتیں کریں رات میں لیکن تھوڑا کم کر دیں. تو اب دونوں آیتوں کو ملا, ایک طرف کہہ رہا اللہ کہ اتنی عبادتیں کرو کہ تمہیں موت آ جائے,
لیکن گریز نہیں کرنا. دوسری طرف رسول سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑی عبادتیں کم کر دو. توجہ چاہتا ہوں, کم کا سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مطلوب, مقصود اور حکم سے بڑھ کر دے دیا گیا ہو. توجہ چاہتا ہوں, مسئلہ یہ ہے, آپ یہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی کیسے ممکن ہے جب موت تک کا حکم ہے تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کی عبادت موت سے پہلے اتنی زیادہ ہو گئی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی عبادتیں کم کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول کی عبادت کو, آل رسول کی عبادت کو اپنی زندگی اور اپنی عبادت سے مقایسہ کر کے ملا کر دیکھ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم اہمیت عبادت رسول کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا غور کرنا پڑے گا, پیچھے جانا پڑے گا. ایک تمہید عرض کر دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ کی تقدیس کرتے ہیں, تکبیر کرتے ہیں, تحلیل جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ورد زباں کرتے ہیں, یا جو کچھ بھی ذکر کرتے ہیں, وہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں, پلتے بڑھتے ہیں, تھوڑا بڑے ہوتے ہیں, زبان میں طاقت آ جاتی ہے, معلم سے سیکھنے کے بعد ہم وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو نماز پڑھنے لگتے ہیں, روزہ رکھنے لگتے ہیں. تو گویا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس وقت کرتے ہیں جب ہم میں طاقت آ جاتی ہے. یعنی ہم نہ اللہ کی عبادت اس وقت کر سکتے تھے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. توجہ کیجئے گا, ایک فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا بات کو کہ نبی اور آل نبی کی عبادت قرآن کے حکم سے بڑھ کر ہے. ہماری عبادتیں قرآن کے حکم کے اندر ہیں, اور چاہیں بھی تو ویسی نہیں ہو سکتی یقیناً, کیونکہ ہم اور ہیں, وہ اور ہیں. تو فرق کیا ہے؟ ہماری زندگی, ہم اپنے اللہ کے ذکر میں, عبادت میں مجبور ہیں اپنی زندگی کے لیے. جب ہم پیدا ہوں گے, بڑھیں گے, پلے پڑے بڑھیں گے, جوان ہوں گے, یا زبان میں قوت آئے گی, گویائی آئے گی, سیکھیں گے استاد سے, تب جا کے کہیں ہم سبحان اللہ کہنا شروع کریں گے, اللہ اکبر کہنا شروع کریں گے, الحمدللہ کہنا شروع کریں گے. لیکن اگر ہم پیدا ہی نہ ہوئے تو عبادت کا تصور نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم پیدا ہوئے, جوان ہوئے, مر گئے, تو جیسے ہی آنکھ بند ہوئی, روح نکلی, اب عبادت کا کانسیپٹ, تصور ختم. اب ہم عبادت نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت میں مجبور ہیں اپنی ولادت کے, اور مجبور ہیں اس بات سے کہ ہم مرے نہیں. اگر پیدا نہیں ہوئے تو بھی عبادت نہیں کر سکتے, مر گئے تو بھی عبادت نہیں کر سکتے. تو ہم اللہ کی عبادت میں منحصر ہیں اپنی حیات کی حد تک. ہم رہیں گے تو عبادت کر سکیں گے, ختم, عبادت ختم. لیکن اہل بیت کی عبادت اور ہماری عبادت میں فرق ہے. اہل بیت اپنی عبادت میں ولادت کے محتاج نہیں ہیں, اور نہ ہی مجبور ہیں اپنی موت سے. اگر اپنی ولادت کے محتاج ہوتے تو اپنی خلقت کے بعد اور ولادت سے لاکھوں سال پہلے کبھی حجاب عفت میں, کبھی حجاب طہارت میں, کبھی حجاب صداقت میں, کبھی حجاب امامت میں, کبھی حجاب عرفان میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے نظر نہ آتے. اور اگر موت سے مجبور ہوتے تو سر و گردن میں جدائی کے بعد نوکے سینا پر سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے نظر نہ آتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ ہم جتنی بھی عبادتیں کریں ہم منحصر ہیں اپنی حیات کے لیمٹ میں. لیکن ان کی حیات چونکہ ہماری حیات جیسے نہیں ہے. ایک جملہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, ایک آیت پیش کروں, گفتگو تمام کروں. الذی خلق الموت والحیات, اللہ وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, آپ بتائیں جب موت و حیات کو اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب موت بھی مخلوق ہے
اور حیات بھی مخلوق ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو جب سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا ہے تو اول مخلوق کون ہے؟ نور نبی۔ قرآن کہہ رہا ہے موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میں اول مخلوق ہوں۔ پتہ چلا نور محمد تھا، یہ مخلوق موت نہ تھی، یہ حیات والی مخلوق موجود نہ تھی۔ تو ہم جو جی رہے ہیں وہ اس موت و حیات کے دائرے میں جی رہے ہیں۔ نبی اور آل نبی کی حیات نہ ہم جیسوں کی حیات ہے، نہ ان کی موت ہم جیسوں کی موت ہے، کیونکہ وہ اول مخلوق ہے۔ یہ حیات و موت ان کی خلقت کے بعد خلق ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل یا علی۔ یہ حیات دنیا کہتی ہے رسول ہم جیسے ہیں، ہم جیسے رسول۔ ارے رسول کی حیات یہ حیات ہے ہی نہیں، کیونکہ حیات بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، اور نور نبی نور اہل بیت اول مخلوق ہیں۔ یہ جب اول مخلوق ہیں تو نہ یہ حیات تھی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ موت نہیں تھی اس وقت جب میرا نبی تھا، حیات نہیں تھی اس وقت۔ تو حیات جو تھی نبی کی کوئی اور حیات تھی، وہ جانے خدا کا رسول جانے۔ ہم چونکہ اپنی حیات سے مقایسہ کرتے ہیں تو رسول ہم جیسا دکھنے لگتا ہے۔ عزیزان محترم، بس ایک بات اور کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب سب سے پہلے ایک چیز ہو گئی تو دوسری چیز سب سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے پہلے یہی یعنی ہم معین کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سامعین یہاں موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے بزرگ محترم جناب شیخ نور محمد ثالثی صاحب فرشیزہ پہ تشریف لائے۔ تو جب ہم نے ایک بار کہہ دیا سب سے پہلے یہ آئے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم کہیں کہ فلاں صاحب پہلے آئے، فلاں صاحب۔ آپ کہیں گے نہیں، جب سب سے پہلے یہ آئے ہیں تو اب جو بھی آئے گا وہ ان کے بعد آئے گا۔ سب سے پہلے کا لفظ، اول کا لفظ اب ان کے لیے ہی استعمال ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ جانے قربان ہو رسول کی ذات پر کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلمانوں رسول کو پہچاننے کی کوشش کرو، رسول کے کلمات کو پہچاننے کی کوشش کرو، رسول کے کردار و صفات کو، بلاغت کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم رسول کو تم نے جو سمجھا ہوا ہے اور رسول کے لیے جو تم نے غلط فکریں رکھی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، کبھی رسول کو رنگیلا رسول، کبھی مجنون، کبھی ساحر، کبھی دیوانہ، یہ جو کہنے لگے ہو، اس کی بس بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے رسول کو الگ سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، آل رسول کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ رسول کی تصویر کے 14 ٹکڑے ہیں، سارے ٹکڑے یکجا ہوں گے تب کہیں رسول کی صورت نظر آئے گی۔ توجہ ہے نا؟ تو عزیزان محترم، رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اول سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، پھر کہہ رہے ہیں سب سے پہلے قلم خلق ہوا۔ تو یہ بات تو یہاں پر آتی ہے نا کہ جب سب سے پہلے قلم خلق ہو گیا تو سب سے پہلے نور نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے نور ہو گیا تو سب سے پہلے عقل نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے عقل ہو گئی تو سب سے پہلے علم نہیں ہو سکتا۔ تو کیا نعوذ باللہ رسول کے کلام میں تضاد پایا جا رہا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، رسول کے کلام میں تضاد نہیں پایا جا رہا ہے۔ بس آخری جملہ گفتگو تمام کروں، ختم و دعا کے دیکھیں، اب دو چیزوں میں سے ایک مان لو، دو باتوں میں سے ایک بات مانو، یا تو یہ مانو کہ رسول کے کلام میں نعوذ باللہ تضاد پایا جا رہا ہے اور رسول غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ کبھی نور کو اول کہہ رہے ہیں، کبھی قلم کو اول کہہ رہے ہیں، کبھی عقل کو اول کہہ رہے ہیں، کبھی علم کو اول کہہ رہے ہیں اور تضاد پایا جا رہا ہے، تو رسول کے ان تضاد کا اعتقاد رکھ کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ، یا یہ مانو
کہ ذات ایک ہے مصداق الگ الگ ہیں. کیا عرض کر رہا ہوں؟ ذات ایک ہے ذات ایک ہے، نام الگ الگ ہیں، مفہوم مصداق ایک ہے، مفہوم الگ الگ ہیں. بھائی کوئی اور نہیں ہے، یہ ذات رسول ہے. یا انہیں نور کہہ لو، یا قلم کہہ لو، یا علم کہہ لو، یا عقل کہہ لو، یہ سب کے سب وہی ہیں جو اول ما خلق اللہ نوری کے تابع ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل بس گفتگو تمام کی. ضروری یہ ہے کہ ہم رسول کو سمجھیں اور آل رسول کو سمجھیں، کیونکہ رسول کہہ گئے کہ قرآن اور اطرت یہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے، دونوں ساتھ ہیں. اب یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. عزیزان محترم، میں کہتا ہوں کہ کوئی واقعاً یہ دل سے کہے بھی نا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے تو صحیح، یقیناً وہ اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا. اگر واقعاً دل سے بھی کہہ رہا ہے اور عملاً کہہ رہا ہے، جب کیونکہ قرآن پڑھے گا تو قرآن میں کوئی اور نہیں ہے، یہ صامت قرآن ہے جو ناطق کی مدح خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو عزیزان محترم، ایک روایت جو کے مطابق آج کی جو تاریخ ہے 3 رمضان مبارک، یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے. یہ جو جتنی بھی مشکلات کھڑی ہوئیں کائنات میں، جو رسول کی عزت نہیں کی گئی، رسول کو نعوذ باللہ گنہگار کہا گیا، رسول کے سینے کا آپریشن کروایا گیا، رسول کو طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، اس کی اصل وجہ اور بنیاد یہ تھی کہ زہرا پہ جو ظلم و ستم کیا گیا نا، اور زہرا کو رسول سے الگ کیا گیا، جس کے دل میں معرفت زہرا نہ ہو، خدا کی قسم وہ کبھی بھی الرسول کیا کسی بھی انسان کی حقیقی معرفت نہیں رکھ سکتا. جس کے دل میں زہرا کی محبت نہ ہو، اللہ اکبر، آنکھ بند ہوئی رسول کی، آگ اور لکڑی لے کر زہرا کے در پر چلے گئے. وہ ظلم و مصائب بی بی زہرا پر 3 موقع ایسا تھا کہ جہاں پر شہزادی زہرا، بہت سے مواقع ہیں لیکن جو مشہور ہے کہ 3 موقع ایسا تھا کہ جہاں پر زہرا چیخ کر روئی ہیں اور بے ہوش ہو گئی. ایک وہ موقع تھا کہ جب امام علی امیر کائنات سے بی بی زہرا کہتی ہیں، اے میرے آقا، اے میرے والی و وارث، آج مجھے میرے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے. تو ایک مرتبہ امیر کائنات جاتے ہیں، رسول کی قمیص کو لا کر زہرا کے حوالے کرتے ہیں. جیسے ہی شہزادی زہرا نے اس قمیص کو دیکھا، چیخ چیخ کر رونے لگیں. جیسے ہی فریاد بلند ہوئی، تاریخ بتاتی اتنا چیخ کے روئی، اتنا فریاد کیا کہ زہرا بے ہوش ہو گئی. ایک موقع یہ تھا. دوسرا موقع وہ تھا کہ جب بلال مدینہ واپس آئے ہیں اور بی بی زہرا کو خبر ہوئی کہ بلال واپس آئے ہیں، تو ایک مرتبہ شہزادی زہرا نے خواہش کی کہ بلال سے کہہ دو کہ آج جا کر ذرا گلدستہ اذان پر وہ وقت یاد دلا دے جو رسول کا وقت تھا. اللہ اکبر. بلال گلدستہ اذان پر گئے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی. زہرا کا دل بے چین ہو گیا. پھر اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. جیسے ہی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، زہرا تڑپتی جا رہی ہیں. ایک مرتبہ جیسی اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، امامین حسنین دوڑتے ہوئے آئے، بلال اذان کو روک دو، میری ماں بے ہوش ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ دوسرا موقع تھا. تیسرا موقع سنیں گے.
وہ تیسرا موقع یہ تھا کہ جب ظالم آگ اور لکڑی لے کر در زہرا پر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہیں کہ اس گھر میں رسول کے نواسے رہتے ہیں، کہا رہا کریں۔ ظالم نے کہا رہا کریں، اور یہ نتیجہ ہوا کہ آگ لگائی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دروازے پر آگ لگی ہے، یہ آج کل کا دروازہ نہیں ہے، آپ نے بھی اپنے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا پہلے زمانے کا دروازہ کیسا ہوا کرتا تھا، کیسی میخ ہوا کرتی تھی، کتنا وزنی دروازہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جلتا ہوا دروازہ جب ظالموں نے دھکا دیا ہے، ارے جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پر پڑا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زہرا در و دیوار میں پس گئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی در و دیوار میں پسی، یا مہدی ادرکنی کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر، زہرا بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آئی، محسن شہید ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہ علی گھر میں نظر نہیں آ رہے ہیں، زہرا تڑپ گئی، کہا فضہ میرا علی کہاں گیا؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا، فضہ کہتی ہے ظالموں نے ریسمان ظلم باندھ کر علی کو کھینچتے ہوئے لے گئے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، زہرا نے آباد علی گھر سے باہر نکلی۔ جیسے ہی علی نے زہرا نبی مسجد نبوی کی طرف بڑھی، کہا بد دعا کے لیے جا رہی ہوں۔ علی نے کہا اے سلمان، زہرا کو روک لو، اگر آج زہرا نے بد دعا کر دی ارے قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، ابھی زہرا نے بد دعا نہیں کی تھی، صرف بڑی تھی۔ تاریخ نے بتایا مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ اللہ اکبر، سلمان آئے، کہے بی بی علی کا حکم ہے واپس چلی جائیے۔ ایک مرتبہ زہرا نے کہا اے سلمان، علی سے کہنا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، علی زہرا کو برداشت، محسن شہید ہوا، زہرا کو زہرا کو تکلیفیں ہوئی، زہرا کو برداشت، لیکن علی کے گلے میں ریسمان ظلم، زہرا کو برداشت نہیں ہے۔ عجب نہیں، علی نے آواز دی زہرا واپس چلی جائیے۔ یہ صبر کی ابتدا ہے، ابھی کربلا باقی ہے، کوفہ و شام کا بازار باقی ہے، ہماری بیٹیوں پہ بھی ظلم ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چاہدہ معصوم علیہ السلام کا، اس جہان میں جہاں کے بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، خون، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے منتقم خون حسینی کا کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں نے بھی ہم سے آج تک التماس سے دعا کہی ہے، ان سب کے فرداً فرداً ہر ایک کی حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ حاضرین تمام مومن و مومنات کی دعائیں، بالخصوص حاضرین کی حوائج شرعیہ کو قبول فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مریض ہیں اس کائنات میں شیعہ حیدر کرار میں، ان سب کو فرداً فرداً شفا عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے علم و عمل میں تقوی میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہم اس کائنات سے اٹھیں تو عشق اہل بیت کے ساتھ اور دشمنان اہل بیت کی نفرت کے ساتھ اٹھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر من جملہ مومنین و مومنات کی ارواح، بالخصوص حاضرین کے مرحومین کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔